آج ہم ایک ایسی میراث کی کہانی جانیں گے جو 1400 سال پرانی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی کہانی جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، حضرت عمر بن الخطاب۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان کی نسل، ان کا خاندان آج کہاں ہے؟ یہ کہانی صدیوں اور براعظموں کا سفر طے کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 7ویں صدی کے ایک عرب رہنما اسلام کے دوسرے خلیفہ کی اولاد آج کہاں رہتی ہوگی؟ اس کا جواب سچ پوچھیں تو بہت ہی حیران کن ہے، اور یہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتا ہے جو عرب کے تپتے صحراؤں سے شروع ہوتا ہے اور بر صغیر کی گنجان آبادیوں میں آ کے ختم ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا جواب ہزاروں میل دور ہندوستان اور پاکستان کے شہروں اور قصبوں میں ملتا ہے۔ یہاں آج بھی ایسے خاندان آباد ہیں جو فخر سے اپنا تعلق، اپنا شجرہ نسب سیدھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب اتنی بڑی ہجرت، اتنا لمبا سفر؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا پڑے گا، یعنی حضرت عمر اور ان کے اپنے خاندان کی طرف۔ حضرت عمر کی مختلف ازواج سے کل 14 اولادیں تھیں، 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ لیکن اصل کہانی جو عالمی سطح پر پھیلی وہ ان کی ساری اولاد سے نہیں جڑی، بلکہ یہ بنیادی طور پر ان کے 2 بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کی شاخوں نے تاریخ پر بالکل الگ الگ لیکن بہت گہرے نشان چھوڑے۔ تو آئیے اب ان 2 بیٹوں عبداللہ اور عاصم کی الگ الگ کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ 2 بیٹے، 2 مختلف راستے۔ یہاں سے 2 بالکل مختلف دھارے نکلتے ہیں۔ ایک طرف عبداللہ بن عمر جو ایک عظیم عالم دین تھے، ان کی نسل علم اور روحانیت کو لے کر دنیا میں پھیلی اور آخرکار بر صغیر تک پہنچی۔ دوسری طرف تھے عاصم بن عمر، ایک نیک اور ایماندار شخصیت جن کی نسل نے ایک مشہور خلیفے کو جنم دیا اور یوں وہ اقتدار کے مرکز سے جڑ گئے۔ تو دیکھیں عاصم کی نسل نے ایک کتنا خوبصورت تاریخی پل بنایا خلافت راشدہ اور اموی خلافت کے بیچ۔ ان کے پڑپوتے عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ بنے اور اپنے نانا حضرت عمر کی طرح عدل و انصاف کی وجہ سے تاریخ میں عمر ثانی کہلائے۔ اچھا، تو یہ تو تھی ایک شاخ کی کہانی۔ اب آتے ہیں دوسری اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے سب سے اہم شاخ کی طرف، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی اولاد۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر صغیر کا سفر کیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دن یا ایک سال کی ہجرت نہیں تھی، یہ تو نسل در نسل سینکڑوں سالوں پر پھیلا ایک لمبا سفر تھا۔ خاندان مدینہ سے نکلے، فارس اور وسطی ایشیا سے گزرے اور پھر کہیں 15ویں سے 17ویں صدی کے بیچ بر صغیر پہنچے۔ اور آج بھی ان کی اولادیں موجود ہیں، پاکستان میں بہاولپور اور احمد پور شرقیہ سے لے کر ہندوستان میں حیدرآباد اور اتر پردیش تک۔ یہ خاندان فاروقی کہلاتے ہیں، اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں سے اپنے شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری کو بڑی محنت اور احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہے۔ کسی کے پاس 42 نسلوں کا ریکارڈ ہے تو کسی کے پاس 45 کا۔ حیدرآباد میں تو اس خاندان کی میراث صرف نسب تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہاں یہ میراث علم کی شکل میں زندہ ہے۔ انہوں نے وہاں اسلامی تعلیم کا ایک ایسا بڑا مرکز قائم کیا جو آج تک کام کر رہا ہے۔ جی، جامعہ نظامیہ، جسے امام محمد انوار اللہ فاروقی نے قائم کیا۔ یہ ادارہ آج بھی اس خاندان کے علمی اور سماجی کردار کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو اتنی بڑی میراث، اتنی نسلیں، اتنا اثر، آخر اس سب کی بنیاد کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اس شخصیت کی طرف جانا ہوگا جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ آخر حضرت عمر بن الخطاب تھے کون؟ دیکھیں، وہ مکہ کے قبیلہ قریش کے ایک بہت معزز شاخ بنو عدی سے تھے۔ ان کا خاندان تالسی اور سفارتکاری کے لیے مشہور تھا، تو قیادت، انصاف پسندی، یہ چیزیں تو جیسے ان کی گھٹی میں شامل تھیں، اور یہی خوبیاں بعد میں ان کے دور حکومت کی پہچان بنیں۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو خود ایک پوری کہانی ہے۔ اسلام کے ایک سخت ترین مخالف سے اس کے سب سے بڑے محافظوں میں سے ایک بن جانا، یہ واقعہ ان کی اپنی بہن فاطمہ کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر پیش آیا، اور اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ان کی اسی صاف گوئی اور جرت کی وجہ سے انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا، فرق کرنے والا۔ یہ لقب ان کی شخصیت کی بالکل صحیح عکاسی کرتا تھا۔ اور جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا تقریباً 10 سال کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں ایک طرف تو سلطنت کی حدود فارس اور روم تک پھیل گئیں، تو دوسری طرف انہوں نے انتظامی اور سماجی انصاف کے ایسے نظام قائم کیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی قیادت صرف فتوحات کی نہیں تھی۔ جب یروشلم فتح ہوا تو وہ خود ایک عام سے لباس میں وہاں گئے
انہوں نے وہاں سے یہودیوں پر صدیوں پرانی پابندی ہٹائی۔ ان کی پہچان امیر المومنین کے لقب سے ہوئی، لیکن ان کا اصل کمال ان کا انصاف اور ان کی عاجزی تھی، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک خاندان کی قیادت اور انصاف کی میراث کا 1400 سال تک اور براعظموں کے پار زندہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ شاید یہی کہ تاریخ صرف واقعات اور تاریخوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ان خاندانوں، ان اقدار اور اس اثر کی کہانی ہے جو ہمارے آج کو ایک بہت دور کے ماضی سے جوڑتی ہے۔